जब आप अपने हमसाए मुल्क का हालात देखते हैं तो मेरा ख़्याल है आज हम सबको खराज तहसीन पेश करना चाहिए अपने सारे डॉक्टरों को, अपने हस्पतालों को, अपने हस्पताल के हमारी नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कि जिस मेहनत से इन्होंने ये जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसी तरह हिम्मत दे ही रखे, क्योंकि अभी तक आपको पता है ये वबा कहीं गई नहीं है। सारी दुनिया के अंदर थर्ड वेव चल रही थी, हमारी भी थर्ड वेव चल रही है, लेकिन अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा रहम किया है कि इस वक्त हम प्लेटो कर गए हैं। यानी प्लेटो करने का ये मतलब है जितने मरीज़ हस्पतालों में आ रहे हैं उससे ज़्यादा अब शुक्र है खुदा का कि घर वापस जा रहे हैं। आज के दिन में अगर मैं आपको बताती चली जाऊं, जो टोटल केसेस सामने आए हैं वो 901 है। 901 एज़ कम्पेयर टू 4000। आज महीना पहले की बात करें तो तकरीबन हर रोज़ 4,000 नए केसेस आ रहे थे। आज के दिन में क्योंकि SOPs पे बड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई, ईद के आखिरी, ये रमज़ान के आखिरी हफ्ता जो है उसमें मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, उसका डेफिनेटली अब आपको खुद एहसास होना शुरू हो गया है कि उसकी वजह से तादाद मरीज़ों की कम हो गई है। आज जैसे मैंने आपको बताया 901, यानी पहले दिन हम पहली दफ़ा 1000 से नीचे आए हैं, और जो लोग इंतकाल किए हैं उनकी तादाद 29 है। और हमने टेस्टों की तादाद बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि बीच में ये भी बात आ रही थी कि शायद क्योंकि हम टेस्ट कम कर रहे हैं तो इसलिए शायद ये ना हो कि केसेस कम आ रहे हों। जो फिगर आप बता रही हैं पंजाब का और पिंडी का, मैं पंजाब की सारी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब, ठीक है जी, ये पंजाब के सारे आपको मैं बता रही हूँ। और टोटल टेस्ट जो हमने टेस्ट आज के दिन में किए हैं वो 28,973। सो देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट व्हिच हैव बीन डन। जिन शहरों का मैं नाम लेने लगी हूँ या डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेने लगी हूँ, इनमें सब में तादाद जो है वो जिनकी 8% से ज़्यादा है वो राजनपुर है, लिया, उकाड़ा, पाकपटन, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, खानेवाल, चकवाल, गुजरात, ननकाना साहब, खुशाब, रहीम यार खान और लोधरा। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा यहाँ इन्फेक्टिविटी रेट 8 से कम हो चुकी है। और खुश आइन बात यह है कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज 3.5% है। यानी जहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs प्रैक्टिस किए गए हैं, अल्लाह ने हम पे बहुत मेहरबानी की है कि वहाँ तादाद केसेस की कम हो गई है। अभी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास टोटल वेंटिलेटेड बेड्स जो हैं वो कितने हैं, तो 2,922 बेड्स में से इस वक्त ऑक्यूपाइड सिर्फ 502 बेड्स हैं जी। जो स्टेटस ऑफ बेड्स एंड वेंटिलेटर्स, ये मैं आपको प्राइमरी हेल्थ केयर का बता रही हूँ। यानी वो बेड्स जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, वो अगर मैं देखूँ तो 2,922 में से 502 बेड्स ऑक्यूपाइड है। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की बता रही हूँ। और जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक़ है, 8 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड है, 111 वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद है। ये मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो हैं 26 ज़िलों में उनके बारे में बात कर रही हूँ। आपको पता है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है स्मार्ट लॉकडाउन्स का, वो चल रहा है उसी तरीके से। और अब इसके बाद जो इस वक्त हमारे पास हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी 8 बजे के बाद बंद है। 2 क्लोज्ड डे यानी सैटरडे संडे जो हैं वो हर तरफ जो हैं वो ऑब्ज़र्व हो रहे हैं एज क्लोज डेज। इंडोर वेडिंग्स वगैरह के ऊपर कंप्लीट पाबंदी है, इंडोर डाइनिंग पे कंप्लीट पाबंदी है, एम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह इस वक्त बंद हैं। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हर बंदा मास्क पहने। देखें, सिर्फ अगर मास्क पहने से हम 72% लोग जो हैं इस वबा से बच सकते हैं, बल्कि कुछ फिगर्स ऐसे भी कोट हुए हैं जो कहते हैं 90% लोग जो हैं, 2 बंदे अगर मास्क पहन के भी एक दूसरे से बात कर रहे हों तो बचत हो सकती है। जहाँ तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, अभी तक तो उस पर कंप्लीट बैन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% कैपेसिटी पे चल रही है। इंडोर जिम्स भी बंद हैं। और
जो टूरिज़म सेक्टर है वो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस के साथ 24 मई से खुल रहा है, और रेलवेज़ जो हैं वो 70% सीटिंग कैपेसिटी पे जो है उनको कहा है कि दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आज आप लोगों के पास आने का एक बहुत अहम मकसद ये था कि आपको पता है कि ये तो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, और अगर आप उसका पूछना चाहते हैं स्पेशलाइज्ड हमारे हेल्थ केयर का, तो मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि हमारे पास इस वक्त 2818 बेड्स हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, और उनमें से 1804 जो हैं वो वेकेंट हैं। यानी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर है हॉस्पिटल एडमिशन्स की भी। ये टीचिंग हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही हूँ। और जहाँ तक वेंटिलेटर्स हैं, 790 वेंटिलेटर्स जो वो मखसूस किए गए थे टीचिंग हॉस्पिटल्स में, और उसमें से 447 इस वक्त वेकेंट है। सो वी आर एट द मोमेंट इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। लाहौर हमारा आपको पता हमेशा सबसे बड़ा गढ़ रहा है, और उसमें जो हमारे पास 927 बेड्स थी, उसके अंदर अब इस वक्त हमारे पास 30% से ज़्यादा जो हैं वो खाली हैं, और तकरीबन 130 वेंटिलेटर आउट ऑफ 284 वेंटिलेटर्स आर नाउ एट द मोमेंट लाइंग वेकेंट। पिंडी की पोजीशन तो आपको पता, आपको हर वक्त खुद ही पता चलती रहती है, और मेरा ख़्याल है कि आप सबको और हम सबको मिल के जितनी हम पिंडी की तारीफ़ कर सकते हैं, हमें सही बात मैं आपको बताऊं, कोई शिकायत पिंडी से नहीं आई। मरीज़ों की भी मिनिमम अगर कोई कंप्लेंट आई है तो मिनिमम आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने सेंटर्स माशाल्लाह इतने अच्छे चलाए हैं कि सारे लोग जो हैं तारीफ़ करते हैं। और बहुत सारे लोग और सेंटर्स, यानी जो पिंडी से बाहर के सेंटर्स हैं, उनसे भी इंसिस्ट करते रहे कि आप हमें ख़ास तौर पे आपका जिस सेंटर में हम बैठे हुए हैं ये यहाँ लेके आएँ। तो हमें इन सारे स्टाफ को, सारे स्टाफ मेंबर्स को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की। इंजेक्शंस, दवाइयाँ, हम लोगों ने 1000 एक्टेमरा के इंजेक्शंस मंगवाए, विच आर एक्सपेंसिव इंजेक्शंस, टू इंश्योर। ये अभी नए हमारे पास आए हैं जो बाकायदा डिवाइड कर, पहले डिवाइड किए, अब 1379 और टीके मंगवाए गए हैं ताकि हम सब सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोविड पेशेंट्स का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। कहीं भी हम नोबडी चार्जेस दें, और कहीं खुदा न खासा चार्ज हो तो आप ज़रूर डायरेक्टली मुझे शिकायत लगा दें। डेडिकेटेड हेल्पलाइंस हमने आपको पता है दी हुई है, आप अपने आप को उसके ऊपर आप अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। और जो बात इस वबा का मेरा ख़्याल है, वो कहते हैं तो बहुत तकलीफ़देह चीज़, लेकिन इसके कुछ फ़वाइद इस तरह हो गए कि हमने बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को रैंप अप कर लिया। यानी हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा बेड्स ऐड हुए। इस तरीके से ऐड हुए हैं क्योंकि हमें चाहिए थे। वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई गई, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की तादाद बढ़ाई गई। अभी इस वक्त हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ऑक्सीजन जनरेटर्स, हर मेजर टीचिंग अस्पताल के अंदर, जैसे आपको पता है कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर उनका अपना ऑक्सीजन जनरेटर है, वो अपने मरीज़ों के लिए ख़ुद ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। इसी तरीके से अब हमने अपने सारे मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स जो बड़े स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अस्पताल हैं, इन सब में ऑक्सीजन जनरेटर्स और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो हैं, इन पे उसकी बाकायदा सारा काम हो गया प्रोक्योरमेंट का। इंशाल्लाह अगले माह के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि हम जनरेटर्स हर अस्पताल को दे दें, ताकि वो, आपको पता है ऑक्सीजन का शोर मचा था कि खुदा न खास्ता तो कम हो जाए, उसका पूरा बंदोबस्त किया गया। इंडस्ट्रीज़ वालों ने हमारे साथ बहुत ताउन करके हर तरीके से ऑक्सीजन वॉज, यानी छुट्टी में भी, ये ईद की छुट्टियों में भी कोई छुट्टी नहीं थी, ना हमारे डिपार्टमेंट में थी और ना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज़ में थी। ऑक्सीजन का मुसलसल सप्लाई रही, लेकिन एहतियातन अब हम कोशिश ये करने लगे हैं कि कभी आइंदा खुदा न खास्ता ऐसा मसला पड़े तो ये ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ना पड़े, उसकी वजह से हम ऑक्सीजन जनरेटर्स जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट के साथ लगाए जाएंगे। लेकिन हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज जो कर रही है
وہ پرائرٹائز وہ کر رہی ہے صحت کی سہولت کو. آج میجر وجہ جو میں آپ کے پاس آئی تھی وہ یہ ہے کہ اس وبا کے ساتھ ابھی تو ہم نے کچھ عرصے تک رہنا ہے, یہ کہیں گئی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر ملک کو اس وقت یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے کس طرح کنٹیسٹ کرنا ہے, کس طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. دو بڑے اہم قدم ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ مقابلہ کرتے ہیں, اور یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں. ایک وہ جو ہم فزیکل جن کو کہتے ہیں نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز, NPIs جو ہے, یعنی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی احتیاط کرنی ہے, ماسک پہننا ہے. ماسک پہننے کے علاوہ کوشش یہ کرنی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, بیکار گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اجتماع سے پابندی ہر طریقے سے لگا رہے ہیں, اور لوگ ناراض ہوتے ہیں, اور مجھے دکھ بھی کئی دفعہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کوئی وبا نہیں ہے, کوئی فلاں نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر لوگ آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, کس تکلیف سے لوگ کس طرح سسک کے ایک سانس کے لیے. تو اس چیز کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور اگر اور کچھ نہیں تو جو تصویریں آپ دیکھتے ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں جو انڈیا سے آتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ پڑے آکسیجن کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں, تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے تو ہم ہر وقت اس کی مہربانیوں کے ساتھ کیوں اس طرح مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پہ اگر اس وبا کا اس طرح کا اثر نہیں ہوا, وہ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کی مہربانی, ایک سب نے محنت کی. تو اگر آپ سے عوام سے ایک ہی چیز کی ریکویسٹ ہے کہ آپ احتیاط کریں. ماسک تو میرے لیے آپ کو آ کے زبردستی پہنانا بڑا مشکل ہوگا, اور اگر آپ نہیں احتیاط کریں گے تو آئندہ ہمارا مسئلہ بڑھ سکتا ہے جب تک اس وبا سے جان نہیں چھوٹے گی. اور دوسری جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کا کام کرنا ہے. آج اصل مقصد آپ سب سے ملنے کا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے تحت آپ کی وسادت سے, آپ کے پروگرامز کی وسادت سے ہم لوگوں کو میں تشہیر کریں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ میکسیمم اماؤنٹ آف ویکسینیشن جو ہے وہ آپ نے اپنی کروانی ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنا احتیاطی اور حفاظتی تدابیریں اختیار کریں اور ساتھ اس کے ہم اپنی ویکسینیشن کرائیں. ویکسینیشن کا اس وقت ہمارے لیے لوگوں نے بتیرے تانے اور طنز ہم نے سنے کہ جی خیرات کی ویکسین ہے, فلاں چیز کی ویکسین ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت ویکسینیشن کا آپ کو پتہ ہے پروسیس شروع ہوا ہے. پنجاب سب سے آگے ہے, اس وقت 28 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. آج کے دن میں ابھی اس آپ کے پاس آنے سے پہلے ہماری ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر آفس بھی شامل تھا, ہماری CEO بھی, سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 4 بڑے سینٹرز راولپنڈی میں چل رہے ہیں. اگلے ہفتے کے اندر ہم 6 نئے اور سینٹرز ایڈ کرنے لگے ہیں. ہمیں جو ہدف اس وقت دیا ہوا ہے NCOC نے وہ ہے کہ تقریباً ہم نے 1,40,000 روزانہ ویکسین کرنی ہے اس مہینے کے اندر, یعنی مئی کے مہینے میں. اور کل کے دن میں بھی ہم نے 1,28,000 ویکسینیشن کی ہے. آپ کا جو یہ اسٹیڈیم والا سینٹر ہے یہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ 6 اور بڑے سینٹرز بن جائیں اور 24 گھنٹے چلے تاکہ آپ لوگوں کو کسی مسئلے کا. ہمارے سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر سینٹرز چل رہے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے. اور جو اچھی بات ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ صحافی برادری جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں. تو لاہور میں تو ہم نے پریس کلب میں ویکسینیشن کا کام شروع کر دیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ ڈپٹی کمشنر آفس اور ہماری CO آفس اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ اپنی لسٹیں دے دیجئے. انشاءاللہ اگلے 2 دن کے اندر آپ سب کی بھی ویکسینیشن ہم کروا دیں گے. پر آپ مہربانی کر کے ڈیٹیل لسٹ دیجیے گا کیونکہ ذمہ داری اب آپ پہ پڑے گی. کل کوئی لسٹ میں نام نہ آیا تو ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ آپ ہی ہمیں نام دیں گے. تو ہم انشاءاللہ صحافیوں کو بھی چیف منسٹر صاحب نے فرنٹ لائن ورکرز میں شامل کر دیا ہے, اور آپ کوشش کریے کہ سب کے نام شامل ہو جائیں آپ کے سارے دوستوں کے, تاکہ ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے ان کو. اس وقت جو ہمارے پاس ویکسین اس وقت ہم جو لگا رہے ہیں
اس کے اندر سائنوفارم ہے، کنسائنو ہے، سائنوویک ہے اور ایسٹرازینیکا۔ ایسٹرازینیکا کا یہ میں آپ کے اس پروگرام کے وسادت، ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز لگ رہی ہے۔ آپ جب جائیں سینٹر پہ ویکسین لگوانے، یاد رکھیے کہ اگر آپ کو پہلی ویکسین کوئی لگی ہوئی ہے، احتیاطاً آپ ضرور پوچھیں کہ دوسری ویکسین کون سی لگا رہے ہیں۔ ایسٹرازینیکا کی پہلی ویکسین لگ رہی ہے، سائنوفارم کی دوسری ویکسین لگ رہی ہے، یعنی سیکنڈ ڈوز لگ رہی ہے۔ اور آپ نے جس نے پہلی ڈوز لگائی ہوئی ہے وہ انشور کرے کہ جی مجھے سائنوفارم ہی لگ رہی ہے اور ایسٹرازینیکا کی پہلی لگ رہی ہے۔ ہمارے پاس جو گھروں پہ ہم بھیج کے لوگوں کو ویکسین لگواتے ہیں ایمبولنس میں، وہ تقریباً اس وقت کوئی 7,000 کے لگ بھگ ہم لوگوں کو لگوا چکے ہیں جو کسی معذوری کی وجہ سے یا پہنچ نہیں سکتے سینٹرز میں، زیادہ عمر کے ہیں، اور ان کو ہم کنسائنو لگاتے ہیں جو سنگل ڈوز ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ سائنوویک، اب اس کے بعد جو ہماری شروع ہوگی ویکسین کی وہ سائنوویک شروع ہوگی۔ تو ہمارے پاس 3 چائنیز ویکسینز ہیں اور ایسٹرازینیکا ہے۔ پاکستان نے $150 ملین جو ہے وہ ویکسین کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ چیف منسٹر صاحب نے 1.5 ارب روپیہ پنجاب کی طرف رکھا تھا، اس کی پروکیورمنٹ اب انشاءاللہ اگلے ماہ میں ہم پنجاب کے لیے علیحدہ ویکسین کی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں۔ سارا اس کا پروسیجر مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی تک جو ایج لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 30 سے زیادہ سال کی عمر کے لوگوں کو سب کو ویکسین لگنی چکی ہے۔ اس وقت میں آپ کو ایک بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹوٹل ویکسینیشن ہوئی ہے نا 28 لاکھ کی، اس میں 37% 70 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ چکی ہے، 46% 60 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ چکی ہے۔ اس کے بعد 37% 50 سال کی عمر کے زیادہ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور 19% 40 پلس پہ کیونکہ ابھی ہم نے شروع کی ہے، اور 30 پلس کے 5%۔ اب آپ کو ہمارے لیے اس پروگرام کے تحت بار بار میں پیغام دینا چاہوں گی کہ جو سب سے زیادہ ولنریبل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اور ہم نے ان کو 100% ویکسین لگانی ہے۔ تعداد کوئی تقریباً ہم 60 سال اور 70 سال جو ہیں ان کو اگر ملائیں تو ہم کوئی تقریباً پہنچے ہوئے ہیں کوئی 40% پہ۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور اس پروگرام کے وسادت سے کہ آپ اپنے بزرگوں کو ویکسین لگوا لیجئے۔ خدارہ لگوانی بہت ضروری ہے، کیونکہ جوان آدمی تو شاید اس وبا کے ساتھ کوپ کر لے، بوڑھے بندے کے لیے کوپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو انتقال بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے، زیادہ تر لوگوں کے ہیں جو 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ آخر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لیب ٹیسٹوں کے لیے ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی 22 ہمارے لیبس تیار تھے، اب 6 نئے لیب جو ہیں ہم ان کی کنسٹرکشن کا مطلب بنا رہے ہیں جن علاقوں میں پہلے نہیں تھی، اور انشاءاللہ ٹیسٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ ہم مسلسل 28,000 30,000 پہ رکھیں گے۔ تو میری آپ کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے تحت آپ کے پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر 27 سینٹرز ہیں، یعنی آپ گجر خان کی بات کر لیں، ٹیکسلا کی بات کریں، سب میں سینٹرز چل رہے ہیں، لیکن پنڈی خود راول پنڈی کیونکہ ایک بڑا شہر ہے، 55 سے 60 لاکھ کی آبادی ہے، تو یہاں سینٹرز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے، اور آپ کو جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں۔ میڈم ایک تو سب سے پہلے میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے آپ کے لیے دعا ہوا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ نہیں، دوسرا میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے سب سے آخر میں میڈیا کو فرنٹ لائن ورکر تسلیم کر دیا، اس سے میں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں، اور خاص طور سے بزدار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مان ہی لیا کہ ہم فرنٹ لائن میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، اب پنڈی پہ 50 اور 55 60 لاکھ کی آبادی آپ نے بتائی ہے، تو یہاں کی ریشو چیک کر لیں کہ کتنی ویکسین لگی، اتنی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، اتنے سینٹرز نہیں ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں جاتی ہے ویکسین۔ آپ نے ابھی بات بالکل صحیح کی۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میرا خیال ہے کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا تنقید بنور تنقید نہ کریا کریں، وجہ یہ ہے کہ بہت سارے آپ کے اپنے جرنلسٹ جو ہیں they were all above age 40 50، ان کو تو ویسے ہی روٹین میں لگوا دی،
پیپل گاٹ اٹ. لیکن آپ کو ہم نے اسپیسیفکلی، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلبس کے اندر ہم نے اس سے پہلے نہیں شروع کیا تھا. اب ہم نے پریس کلب کے اندر، جس طرح لاہور کے پریس کلب کے اندر ویکسینیشن، اسی طرح آپ کو یہ ہم وہ فیسلٹی دے رہے ہیں. دوسری بات آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ویکسین کے سینٹرز نہیں ہیں. آج میٹنگ کا مقصد یہ تھا، میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سینٹرز دیکھ لوں، اور آپ کے سامنے میں نے اس بات کو شروع اس بات سے کیا کہ انشاءاللہ ہم 6 بڑے سینٹرز اور بنانے لگے ہیں اور مسلسل سینٹرز انکریز کریں گے، تاکہ جس طرح کیونکہ ہمیں جو ہدف دیا ہوا ہے اس وقت NCOC نے، اس مہینے ہم نے 1,30,000 اور 32,000 کے درمیان، اگلے مہینے سے ہم 2.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ پر ڈے ویکسینیشن کریں گے، اور جولائی کے مہینے میں ہم نے اس کو بڑھا کے 4 سے 4.5 لاکھ تک لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، آہستہ آہستہ یہ سینٹرز بڑھتے چلے جائیں گے. جیسے آج میں نے کہا ہے، میری کمشنر آفس سے بات ہو گئی ہے، آج سیٹل ہو گیا ہے کہ 6 نئے سینٹرز انشاءاللہ اگلے اس ہفتے کے اندر شروع ہو جائیں گے. پوری کوشش کریں گے کہ عوام کو یہ فیسلٹی دی جائے. ویسے تو میں آنے سے پہلے آپ کے، میں یہ اسپورٹس کمپلیکس میں ہو کے آئی ہوں جو آپ کا سینٹر ہے. میڈم یہ بتائیے گا، جی، ایک تو آپ نے پنڈی کی خاص کر کے جو آپ کی ٹیم ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے، اور خاص کر کے اس وبا کو یہاں پہ کنٹرول کیا ہے، خاص کر کے ڈاکٹر عمر کی سربراہی میں جو آپ کی ٹیم ہے. میڈم ایک تو راول پنڈی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کورونا وبا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ڈینگی ہے اس کے حوالے سے بھی کافی کیونکہ کرائسس میں رہا ہے راول پنڈی، اور اب دوبارہ یہ اب سر اٹھانے لگا اور آگے سیزن آئے گا اس حوالے سے. ایک تو ہماری سر یہاں میڈم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہے، ڈی سی یہاں سے تبدیل ہو چکے ہیں جو رنگ روڈ منصوبہ تھا. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کب تک ان کی تعیناتی ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ جس کا بنیادی مقصد ہے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو اتھارٹی ہے آپ کی راول پنڈی کی، اس کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، یا تاکہ فیلڈ میں جا کے جہاں پہ لاروا ملے اس کو ڈیٹیکٹ کریں اور اس کو